رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اے متبعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ دنیا میں شرف و امتیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو، کہ تم ایک بڑے مقدمہ میں، جس میں ایک فریق حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں گے اور فریق ثانی ان کے مخالف قومیں ہوں گی، ان مخالف لوگوں کے مقابلہ میں گواہ تجویز ہو، اور شرف بالائے شرف یہ ہوا کہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں، اور اس شہادت سے تمہاری شہادت معتبر ہونے کی تصدیق ہو، پھر تمہاری شہادت سے اس مقدمہ کا حضرات انبیاء علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہو، اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزایاب ہوں، اور اس امر کا اعلیٰ درجہ کی عزت ہونا ظاہر ہے۔ معارف و مسائل۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعتدال لفظ وسط بفتح السین بمعنی اوسط ہے، اور خیر الامور اور افضل اشیاء کو وسط کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جو بہترین آدمی کے معنی میں آیا ہے۔ قرطبی۔ اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحبان الصلاۃ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف و افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی ہے کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجہ میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء علیہم السلام کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی، اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائیں اور ان کو صحیح راستہ پر لانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی۔ مدعا علیہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر یہ جرح کریں گی کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلہ میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرح کا یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق مصدوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے، جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنہ سے زیادہ واقعی اور سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بن جانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ و توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعہ ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے۔ محشر کے اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی متعدد احادیث میں مجملاً اور مفصلاً مذکور ہے۔ الغرض آیت مذکورہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت و شرف کا راز یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے۔ الغرض آیت مذکورہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ فضیلت و شرف کا راز بتلایا گیا ہے کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے۔ اس لیے یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اعتدال امت کی حقیقت اور اہمیت اور اس کی کچھ تفصیل۔ نمبر 1، اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے کہ اس پر مدار فضیلت رکھا گیا؟ نمبر 3، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب الصلاۃ والسلام کے معتدل ہونے کا
واقعات کی روح سے کیا ثبوت ہے؟ ترتیب وار ان تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے۔ نمبر 1، اعتدال کے لفظی معنی میں برابر ہونا۔ اعتدال کے لفظی معنی ہیں برابر ہونا۔ یہ لفظ عدل سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں۔ نمبر 2، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کہ ان کو انسانی شرف و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا۔ ذرا تفصیل طلب ہے، اس کو پہلے ایک محسوس مثال سے دیکھیے کہ دنیا کے جتنے نئے اور پرانے طریقے جسمانی صحت و علاج کے لیے جاری ہیں، طب یونانی، ویدک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک وغیرہ، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ بدن انسانی کی صحت اعتدال مزاج سے ہے، اور جہاں یہ اعتدال کسی جانب سے خلل پذیر ہو وہی بدن انسانی کا مرض ہے۔ خصوصاً طب یونانی کا تو یہ بنیادی اصول ہے کہ مزاج کی پہچان پر موقوف ہے۔ انسان کا بدن چار خلط خون، بلغم، سودا، صفرا سے مرکب، اور انہی چاروں اختلاط سے پیدا شدہ 4 کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہیں: گرمی، ٹھنڈک، خشکی اور تری۔ جس وقت تک یہ چاروں کیفیات مزاج انسانی کے مناسب حدود کے اندر معتدل رہتی ہیں، وہ بدن انسانی کی صحت و تندرستی کہلاتی ہے۔ اور جہاں ان میں کوئی کیفیت مزاج انسانی کی حد سے زیادہ ہو جائے یا گھٹ جائے وہی مرض ہے، اور اگر اس کی اصلاح و علاج نہ کیا جائے تو ایک حد میں پہنچ کر وہی موت کا پیغام ہو جاتا ہے۔ اس محسوس مثال کے بعد اب روحانیت اور اخلاقیات کی طرف آئیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی اعتدال اور بے اعتدالی کا یہی طریقہ جاری ہے۔ اس کے اعتدال کا نام روحانی صحت اور بے اعتدالی کا نام روحانی اور اخلاقی مرض ہے، اور اس مرض کا اگر علاج کر کے اعتدال پر نہ لایا جائے تو اس کا نتیجہ روحانی موت ہے۔ اور یہ بھی کسی صاحب بصیرت انسان پر مخفی نہیں کہ جو ہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات کا حاکم اور محکوم قرار دیا گیا ہے، وہ اس کا بدن یا بدن کے اعضاء و آلات یا ان کی کیفیات حرارت و برودت نہیں، بلکہ ان اعضاء و کیفیات میں تو دنیا کے سارے جانور بھی انسانیت کے ساتھ شریک بلکہ انسانیت سے زیادہ حصہ رکھنے والے ہیں۔ جو ہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے، وہ اس کے گوشت پوشت اور حرارت و برودت وغیرہ سے بالاتر کوئی چیز ہے جو انسان میں کامل اور اکمل طور پر موجود ہے۔ دوسری مخلوقات اس کو اس کا وہ درجہ حاصل نہیں، اور اس کا معین کر لینا بھی کوئی باریک اور مشکل کام نہیں۔ وہ انسان کا روحانی اور اخلاقی کمال ہے جس نے اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے: آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ اور اسی وجہ سے وہ انسان جو اپنے جوہر شرافت و فضیلت کی بے قدری کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا: ان کا می بینی خلاف آدم اند، نینتد آدم غلاف آدم اند۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کا جوہر شرافت اور مدار فضیلت اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ بدن انسانی کی طرف روح انسانی بھی اعتدال و بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے، اور جس طرح بدن انسانی کی صحت اور اس کے مزاج اور اختلاط کا اعتدال ہے، اسی طرح روح کی صحت، روح اور اس کی اخلاق کا اعتدال ہے۔ اس لیے انسان کامل کہلانے کا مستحق صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اور اخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو۔ یہ کمال تمام انبیاء علیہم السلام کو خصوصیت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں بھی سب سے زیادہ یہ کمال حاصل تھا۔ اس لیے انسان کامل کی اولین مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور جس طرح جسمانی علاج معالجہ کے لیے ہر زمانہ اور ہر جگہ اور ہر بستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اسی طرح روحانی علاج اور قوموں میں اخلاق اعتدال پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، ان کے ساتھ آسمانی ہدایات بھیجی گئیں، اور بقدر ضرورت مادی طاقتیں بھی عطا کی گئیں جن کے ذریعے وہ یہ قانون اعتدال دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں اس طرح بیان فرمایا: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس
یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت یہی بتلائی ہے کہ وہ ان کے ذریعہ لوگوں میں اخلاقی اور عملی اعتدال پیدا کریں۔ کتاب و اخلاق اور روحانی اعتدال پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور ترازو معاملات لین دین میں عملی اعتدال پیدا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترازو سے مراد ہر پیغمبر کی شریعت ہو جس کے ذریعہ اعتدال حقیقت معلوم ہوتا ہے اور عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس تفصیل میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی اصلی غرض و حکمت یہی ہے کہ قوموں کو اخلاقی اور عملی اعتدال پر قائم کیا جائے، اور یہی قوموں کی صحت مندی اور تندرستی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر قسم کا اعتدال۔ اس بیان سے آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جو فضیلت آیت مذکورہ میں بتلائی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے حاوی اور جامع ہے۔ اس میں امت محمدیہ کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا جوہر، شرافت اور فضیلت اس میں بدرجہ کمال موجود ہے، اور جس غرض کے لیے یہ آسمان اور زمین کا سارا نظام ہے اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، یہ امت اس میں ساری امتوں سے ممتاز اور افضل ہے۔ قرآن کریم نے اس امت کے متعلق اس خاص وصف فضیلت کا بیان مختلف آیات میں مختلف عنوانات سے کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔